السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 75، آیت نمبر 232 تا 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس لیے کہ جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف طریقے کے مطابق ان کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے۔ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے
دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب طلقتم، تم طلاق دو، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا، تو مت، تعذروہن، تم روکو انہیں، ان کے، ینکہنا، وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے خاوندوں سے، یعنی پہلے خاوندوں سے، اذا، جب، ترادو، وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے موافق، ذالکا، یہ، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بہی، اس کے ساتھ، من، اس شخص کو جو، کانا، ہے، منکم، تم میں سے، یؤمن، ایمان رکھتا، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم، اور یوم الآخر، آخرت کے، ذالکم، یہ، ازکا، بہت پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ صاف ستھرا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین، 2 سال، کاملین، مکمل، لمن، اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرے، ان یتم، یہ کہ وہ پوری کرے، الرضاعہ، دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ، اور بچے کے باپ پر ہے، رزقہن، ان کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا، بالمعروف، دستور کے مطابق، لا تکلف، نہیں تکلیف دیا جاتا، نفس، کوئی نفس، الا، مگر، وسعہا، اپنی وسعت کے مطابق، لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن، ماں کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ اسے جس کا بچہ ہے، بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث، اور وارثوں پر، مثل ذالک، اس کے ہے، فإن، پھر اگر، ارادہ، وہ ارادہ کر لیں، یعنی والدین، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، ان تراد منہما، دونوں کی باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے، فلا، تو نہیں ہے، جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، وَإِن، اور اگر، اردتم، تم ارادہ کرو، ان، یہ کہ، تسترضعوا، تم دودھ پلواؤ، یعنی کسی دایا سے، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر، اذا، جب، سلمتم، تم حوالے کر دو، ما، جو کچھ، آتیتم، تم نے دینا تھا، بالمعروف، دستور کے موافق، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالی سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت عدت پوری کر لے، جب متعلقہ عورت عدت اس کی پوری ہو جائے، اور عدت پوری ہو جانے کے بعد سابقہ خاوند بیوی
اگر آپس میں نکاح کرنا چاہیں. یہاں یاد رکھیے اگر طلاق رجعی تھی، پہلی طلاق تھی یا پھر دوسری طلاق تھی، خاوند نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا اور دوسری طلاق نہیں دی تھی یا دو دی تھی تو تیسری نہیں دی تھی اور عورت کی عدت پوری ہو گئی. اب عدت پورا ہونے کے بعد یہ خاتون آزاد ہے، چاہے تو سابقہ خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، چاہے تو آگے کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور نکاح ہوگا ولی کی اجازت کے ساتھ. اس آیت کا تعلق صحابی رسول جناب حضرت ماکل بن یسار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بہن کے تعلق سے ہے. ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی اور جب عدت پوری ہو گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آیا. ماکل نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کیا تھا، تمہاری بیوی بنایا، تمہاری عزت افزائی کی، مگر تم نے طلاق دے دی، اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو. ماکل کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی. تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے یہ آیت نازل کی. ماکل بیان کرتے ہیں کہ میرے اس سابقہ بہنوئی میں کوئی خرابی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی دوبارہ اس کے ساتھ آباد ہونا چاہتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل کی. تو ماکل کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی بہن کا نکاح اس سابقہ بہنوئی سے بہن کے سابقہ خاوند سے دوبارہ کر دیا. بخاری کتاب النکاح باب من قال لا نکاح الا بولی حدیث نمبر 5130. تو پیارے بھائیو، ایک تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا طلاق رجعی ہو، عورت کی عدت پوری ہو چکی ہو، پوری عدت ہونے کے بعد عورت کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. اگر سابقہ میاں بیوی پھر سے نکاح کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کرے گی. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت ضروری ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت سے یہی استدلال کیا ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. کوئی عورت خود کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے. ایسی عورت زانیہ عورت ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے. ابن ماجہ کتاب النکاح باب لا نکاح الا بولی حدیث نمبر 1882. اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح کوئی نہیں ہے. صحیح ابن حبان کتاب النکاح. تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق اعلن النکاح، نکاح کے اعلان کرنے کا حکم، یعنی نکاح خفیہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح کا اعلان بھی کرنا ہوگا. پھر اللہ رب العالمین نے دودھ پلانے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یعنی دودھ پلانے کی کمپلیٹ کامل اور اکمل مدت کتنی ہے؟ 24 ماہ. ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہیں، اگر کوئی ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو مکمل مدت تک دودھ پلاؤں
تو اس آیت میں اللہ نے کامل، اکمل اور مکمل دودھ پلانے کی مدت بتائی، حولین کاملین، 2 سال یعنی 24 ماہ یہ دودھ پلانے کی پوری مدت ہے، جو پوری مدت کا دودھ پلانا چاہے، اور جو اس سے کم مدت میں دودھ چھڑا لینا چاہے، 2 سال سے کم پلانا چاہتا ہے، یا خود اپنا دودھ پلانے کی بجائے کسی دایا کا دودھ پلوانا چاہتے ہیں، تو ماں باپ بچے کے والدین باہمی رضامندی سے جو بھی طے کر لیں، چاہے تو ماں اپنے بچے کو 2 سال سے کم تک دودھ پلا سکتی ہے، ماں چاہے باہمی مشورے سے تو بچے کو دوسری کسی دایا سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے، جیسے عرب لوگوں کا دستور تھا، اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ تو اس آیت میں دودھ پلانے کی مکمل، کامل اور اکمل مدت کا بیان ہوا، اور اسی طرح کی بات اللہ نے جو ہے وہ سورہ لقمان کے اندر بھی فرمائی ہے، وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، اور اسی طرح کی بات اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، 30، اور ان 30 مہینوں میں 24 ماہ جو ہے وہ دودھ پلانے کے ہیں اور 6 ماہ حمل کے ہیں۔ حمل کی کم سے کم مدت، یعنی جس مدت کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو بچے پر حرامی ہونے کا یا ناجائز ہونے کا شبہ نہیں ہوگا، حمل کی کم از کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے، باقی نارملی مدت حمل کی جو ہے وہ 9 ماہ ہے، تو کم سے کم حمل کی مدت 6 ماہ اور 24 ماہ ہو گئے دودھ کی کمپلیٹ، کامل، اکمل مدت کے، تو 24 اور 6 مل کر بن جائیں گے 30 مہینے۔ اور اسی طرح باجہ بن زید جوہانی کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے کی ایک عورت اپنے خاوند کے پاس آئی، اور وہ آدمی بھی اسی قبیلے کا تھا۔ اس عورت نے 6 ماہ بعد 6 مہینے میں بچہ جنم دیا۔ اس کے خاوند نے یہ معاملہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا، تو انہوں نے اس کے رجم کا حکم دے دیا۔ اس پر جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور سورہ احقاف کی یہ آیت پڑھی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ باجہ بن یزید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ نے علی کی بات سے کوئی انکار نہیں کیا اور فوراً آدمی بھیجا کہ واپس بلا لیا جائے۔ تو حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ اور دودھ پلانے کی مکمل اور کمپلیٹ اور کامل اکمل مدت کتنی ہے؟ 2 سال یعنی 24 ماہ۔ تو اگر کوئی اس سے پہلے میں دودھ چھڑانا چاہے یا آگے کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہے تو یہ بھی درست ہے، اور رضاعت وہی معتبر ہوگی جو کہ 2 سال کے اندر ہو، 2 سال سے اوپر کی رضاعت معتبر نہیں ہوگی۔ اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ دودھ پلانے کی مدت 24 ماہ ہے، اس سے زیادہ مدت کے لیے دودھ نہیں پلانا، اور جو اس مدت کے اندر بچہ کسی عورت کا 5 مرتبہ میں دودھ پی لے گا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، جیسا کہ سید عائشہ اور دیگر کی روایات۔ اسی طرح ایک روایت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑے
اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، یعنی 2 سال کی عمر کے اندر اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے۔ ترمذی حدیث نمبر 1152۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ مَرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ، رضاعت وہی معتبر ہے جو کم عمری کم سنی میں بھوک کی بنا پر ہو۔ بعض لوگوں سے مراد الدیوبندیہ البریلویہ، بعض لوگ دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال بتاتے ہیں اور اپنے مسلک کی تائید میں، فرقہ واریت کی تائید میں قرآن پاک کی آیات کے معنی اور مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے آیت یہ حولین کاملین ہو یا آیت وفصال ہو عامین ہو یا جو ہے پھر آیت سورہ احقاف کی آیت مبارکہ ہو وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا الاحقاف، اور سورہ اسی طرح ایک اور مقام پر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود نہیں بدلتے، جو اپنے مسلک کو نہیں چھوڑتے، جو امام کی اندھی تقلید کو نہیں چھوڑتے، قرآن اور حدیث کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور بڑی عمر کی رضاعت معتبر نہیں ہوگی۔ حدیث میں جو واقعہ ہے مسلم میں 1453 ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام کے حوالے سے، تو وہ انہی کے ساتھ مخصوص یا اس کے دیگر جوابات۔ بڑی عمر کی رضاعت معتبر نہیں ہوگی، رضاعت وہی معتبر ہوگی جو دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے میں ہو۔ اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ باپ کے ذمے ہے بچے اور اس کی ماں کا رزق، بیوی اور بچے کے جو اخراجات ہیں، کھانا پینا لباس مہیا کرنا، یہ والد کے ذمے ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے فرما دیا، اور اسی طرح جو ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ النساء کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح اگر جو ہے وہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کا بچہ ہے اور اس کی بیوی اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو دودھ پلانے والی ماں کو جبکہ اسے طلاق ہو چکی ہو، معروف طریقے کے مطابق کھانا پینا اور لباس مہیا کرنا یہ والد کے ذمے ہے، والد پر فرض ہے۔ اور طلاق نہ بھی ہوئی ہو، میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو تب بھی بیوی کا کھانا لباس اور بچوں کے اخراجات یہ خاوند کے ذمے ہیں۔ تو نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ اور پریشان کیا جائے، نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ناجائز اور ایکسٹرا اخراجات بتا کر تنگ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔